اس لیے شعور کو زندہ کریں، اپنے شعور کو زندہ کریں آپ لوگ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی یہ مملکت شام نہ بنے، عراق نہ بنے، لبنان نہ بنے، یمن نہ بنے، لیبیا نہ بنے، تو خدا کی قسم اس کا واحد اور پرامن علاج یہ ہے، اپنے آپ کو ایک پکا باشعور مسلمان بنائیں، مطالعے کی عادت ڈالیں، دین سے وابستہ ہو جائیں، ہر کتے بیڑیا کی جو حملے ہیں ان کو سمجھیں اور کتوں اور بیڑیوں کے حملوں کو ناکام کریں۔ شام میں ہم اکثریت میں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ لونڈیوں سے بدترین سلوک ہے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے، ہماری مملکت پرامن ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن عالمی طاقتیں کوشش کر رہی کہ ہم نہ بچیں۔ اس کے لیے صرف ریاست کا کام نہیں، میرا اور آپ کا کام ہے، باشعور بنیں، فتنوں کو اندر داخل نہ ہونے دیں، وقت پہ ہی روک لیں تاکہ اس ملک کا امن بھی داؤ پہ نہ لگے۔ سوئے رہیں، اور جب شیطان اور دجالی قوتوں کا غلبہ ہو پھر آپ رونا رہیں، علماء نے نہیں بتایا، فوج نے کچھ نہیں کیا، عدالتوں نے کچھ نہیں کیا، سوموٹو نہیں لیا، فلاں نہیں لیا، فلاں نہیں لیا۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میں اور آپ صحیح مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ میں اور آپ باشعور کیوں نہیں بنتے؟ تو حضرات محترم، یہ ہیں صاحب قیامت۔ پھر اللہ نے یہ آخری دین بھیجا ہے، آخری دین کے لیے کوئی کتاب تو ہوگی، کوئی نسخہ کیمیا تو ہوگا جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی، وہ قرآن ہے۔ احادیث موجود ہیں، لیکن احادیث کی صحت اور عدم صحت میں اختلاف ہوتا ہے، موجود ہیں۔ جعلی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، وہ الگ کی گئی ہیں۔ جعلی حدیثوں کا مطلب یہ نہیں کہ اصل حدیثوں پر اعتبار نہیں ہے۔ جعلی نوٹ مارکیٹ میں آ جائے تو اصلی نوٹ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو الگ کیا جاتا ہے، تمیز پیدا کی جاتی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کی ایک آیت کے بھی ثبوت میں اختلاف کی کوئی گنجائش، بخاری کی حدیث میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، قرآن کی ایک آیت کے اندر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جو یہ سمجھتا ہے اس قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے یا کوئی قرآن لے کے غائب ہوا ہے، یہ قرآن محرف ہوا ہے، اس کی اس عقیدے پر خدا کی لعنت برستی، وہ مسلمان بھی نہیں رہتے۔ لا الہ الا اللہ، یہی اسلام کی ضروریات جن کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ نے اسلام کے ان بنیادی عقائد کے اظہار کے لیے، تبلیغ کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ نازل فرمایا اوپر سے۔ آج اختصار کے ساتھ ساری باتیں کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ورنہ یہ تو کئی مجلسوں پر یہ بات محیط ہو سکتی ہے۔ انبیاء اور رسول کی تائید اور حمایت کے لیے اللہ نے ہر امت میں سے منتخب ہستیوں کا انتخاب فرما کے ہر نبی کے ساتھ کر دیا، جن کو حواری کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں۔ بعد نبی پر تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا، جن پر اولین طبقہ ایمان لایا وہ ان کے حواری ہیں، صحابی ہیں، انصار ہیں۔ انسان ہے، انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ میں صحیح بات کروں تو میرے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے بندہ کھڑا ہو۔ انبیاء بھی انسان تھے، ان کے بھی فطرتی تقاضے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ صحابہ کو کر دیا، ہمارے نبی کے ساتھ صحابہ کو کھڑا کر دیا، اور جس طبقے کو کھڑا کر دیا وحی کے ذریعے اس طبقے کی ضمانت دے دی، وحی کے ذریعے اس طبقے کی ضمانت دے دی کہ یہی طبقہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ، سندیں اوپر سے نازل فرمائی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اوپر سے سندیں ان کے حق میں نازل ہوئیں، اور پھر ایک سند نہیں، دو نہیں، تین نہیں، خیر القرون تک بات جا رہی ہے، خیر القرون تک بات جا رہی ہے۔ کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اور ایک روایت میں تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ سب سے بہترین۔ ان زمانوں کی گواہی دے دی،
کیونکہ یہ زمانہ نبی کے سب سے قریب ہوتا ہے. جو جتنا قریب اس کا ایمان اتنا خالص, اتنا پیور, اتنا فسق فجور سے خالی. قرآن ضمانت دیتا ہے ایسے لوگوں کی ایمان کی. سب سے پہلے صحابہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.